رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم دینی ملی بھائیوں اور یوٹیوب چینل مکتبہ جسیم الدین پر ہمارے اس درس کو سن رہے اور دیکھ رہے ناظرین کرام، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اس طرح کا درس ہو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ خود استفادہ کریں اور دوسرے بھی آپ کے ذریعے استفادہ کریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عبادت رجا کے تعلق سے مختصر سی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رجا بھی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کا لغوی معنی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے الرجا، جو رجا یرجو رجاءً باب نصرہ ینصرو کا مصدر ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی امید کرنا، توقع کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اندیشہ کرنا۔ دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہماری مراد ہے وہ ہے پہلا معنی یعنی امید کرنا، توقع کرنا۔ تو یہ الرجا یعنی امید کرنا، توقع کرنا عظیم قلبی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے ان یطمع الانسان فی ثواب اللہ بالعمل، یعنی انسان اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید رکھے، طمع رکھے عمل کے ذریعے سے۔ گزشتہ درس کے اندر خوف کی تعریف کی گئی۔ خوف ایک اہم عبادت ہے، اس کی وضاحت کی گئی اور خوف کی دو قسموں کو بیان کیا گیا۔ پہلی قسم خوف طبعی، فطری خوف، فطری ڈر، وہ غیروں کے لیے ہو سکتا ہے، وہ عبادت میں شامل نہیں ہے، اور اگر دوسرے سے ڈرتا ہے جس پر کوئی دوسرا آدمی یا دوسری مخلوق قادر ہے تو اس میں شرک نہیں ہے۔ دوسری جو قسم بتائی گئی تھی کل وہ خوف عبادت ہے، جس میں صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ تو ٹھیک کل کی ہی طرح آج بھی اس رجا یعنی امید کرنا، اس عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، رجائے طبعی یعنی فطری امید، اور رجاء العبادہ یعنی عبادت والی امید۔ تو سب سے پہلے آپ الرجاء طبعی کو سمجھیں، یعنی فطری امید کیا ہے۔ یعنی انسان کسی بھی مخلوق سے، کسی آدمی سے اس چیز میں امید رکھے جس پر وہ قادر ہے۔ یعنی آپ کسی سے یہ کہیں ارجو ان تفعل کذا، یعنی مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ ارجو ان تعطینی شیئا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ عطا کریں گے، مجھے دیں گے۔ تو انسان اگر کسی چیز پہ قادر ہے، اختیار رکھتا ہے، اگر اس کی امید رکھتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، تو یہ عبادت میں داخل نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن دوسری جو قسم ہے رجاء العبادہ یعنی عبادت والی امید، تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، خاص ہے۔ اس میں یہ امید رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کے احسان، اس کی عطا کے امیدوار ہونا۔
عمل کے ذریعے سے اگر اس عبادت میں یعنی اس امید اور توقع میں، اس رجا میں اگر آدمی غیروں سے توقع کرتا ہے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کسی مخلوق سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، شفا کرے گا، یا وہ آدمی اسے رزق عطا کرے گا، مالدار بنا دے گا، کسی بھی چیز کی امید رکھے جس پہ وہ قادر نہیں ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس باریکی کو، اس فرق کو سمجھنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم رجا کو عبادت کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم توقع رکھتے ہیں، تو اس میں عمل ضرور ہونا چاہیے، یعنی امید کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ہمیں دو چیزوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے رجا اور ایک ہے تمنی۔ رجا کا معنی امید اور تمنی کا معنی خواہش، وہ بھی امید کے معنی میں ہے، رجا اور تمنی۔ مل فرق بین الرجا و تمنی، رجا اور تمنی کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو رجا کا معنی یہ ہے کہ آدمی عمل کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ توقع کرے، تو یہ ہے رجا، یعنی رجا کے اندر امید بھی ہے اور عمل بھی ہے، آدمی کوشش بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، تو یہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ تمنی کی جہاں تک بات ہے تو اس میں صرف امید ہے اور اس میں عمل نہیں ہے۔ این یرجو بلا عمل، بغیر عمل کے آدمی امید کرے، فہو تمنی، یہ تمنی ہے اور یہ خواہش ہے۔ تو تمنی مذموم ہے اور رجا محمود ہے۔ تو یہ رجا قلبی اور دلی عبادت ہے جس کے بڑے فائدے ہیں اور بڑے ثواب حاصل ہوتے ہیں، اس کے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، یعنی آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور گناہوں سے بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ تو اس عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے ہی انجام دینا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان اس عظیم عبادت کو بھی غیروں کے لیے انجام دیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، جو کہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جس شخص کو بھی، جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہے، خواہش ہے، امید ہے، تو اسے چاہیے کہ عمل کرے اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہاں پر اس عبادت کی وضاحت کی گئی ہے، یہاں پہ رجا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے ملنے کی امید کرے، یعنی پہلے ثواب حاصل کرے۔ ظاہر ہے ملنے کے جو اسباب ہے، رب کا دیدار اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ رب کو خوش کرنے کے لیے اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے اور اچھے اچھے اعمال کریں گے، تو جنت ہمیں حاصل ہوگی، اور جب جنت حاصل ہوگی تو خود بخود اللہ رب العالمین کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین کو ہم اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ ضرور سمجھنا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ سستی، کاہلی یا غفلت کا شکار ہو جانا ہے اور امید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہم ایسے ہی بغیر عمل کے نہیں کر سکتے ہیں، یہ پھر رجائے غیر محمود ہے۔ یہاں بھی رجا کی دو قسمیں ہیں، رجائے محمود یعنی اچھی امید۔ اچھی امید یہ ہے کہ عمل کے ذریعے، مشقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرے، اور غیر محمود یہ ہے کہ بغیر ہم عمل کیے اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں شرک سے بچنا ہے اور تمام اعمال کو اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین سے ہمیں تمام طرح کا حسن ظن رکھنا ہے، یہ بھی امید میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، بخاری کی روایت ہے کہ
بندوں کے گمان کے اعتبار سے حساب سے میں اس کو بدلہ دیتا ہوں اور اس کو میں جزا دیتا ہوں، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے اچھا گمان رکھے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ امید کا حصہ ہے، رجا کا حصہ ہے، اس عبادت کو ہمیں عبادت کے طور پر انجام دینا چاہیے اور کوئی بھی شرک نہیں پایا جانا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس قلبی عبادت امید اور رجا کو اللہ کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔